विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे आहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे जय हिंद. जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहाँ से अच्छा बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसितां हमारा हमारा सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तां हमारा हमारा सारे जहाँ से अच्छा सबसे ऊंचा हमसाया आसमां का पर्वत वो सबसे ऊंचा हमसाया आसमां का वो संतरी हमारा वो फासला हमारा हमारा सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहाँ से अच्छा इसकी हजारों नदियाँ गोदी में खेलती हैं इसकी हजारों नदियाँ गुलशन है जिनके दम से शिके सीना हमारा हमारा सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहाँ से अच्छा अब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना हिंदी है हम हिंदी है हम हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहाँ से अच्छा जहाँ से अच्छा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. आज के तक़रीब इज़्ज़त माब सदर अली वक़ार काबिल एहतराम और ख़ुसूसी सदर मुदर्रिस साहब और तमाम जी सलाहत असातिज़े इकराम और मेरे अज़ीज़ साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व तआला बरकातुहू. आप सभी को मेरे तरफ से यौम आज़ादी मुबारक हो. सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहती हूँ कि
جس نے مجھے مسلمان گھرانوں میں پیدا کیا اور میرا تعلق مسلک اہل و سنت والجماعت میں سے رکھا، اور سب سے زیادہ خوش نصیب کی بات ہے کہ مجھے اس دیش میں پیدا فرمایا۔ اے میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، جیسا کہ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ آج ہمارا مدرسہ معہد برکت العلوم عربیہ میں یوم آزادی کی محفل سجائی گئی ہے، اس لیے ہم سب لوگ یہاں پر اکٹھا ہوئے ہیں۔ اس دن کچھ خاص لوگوں نے دیش کے خاطر برٹش والوں سے لڑائی کی، جس کی وجہ سے ہم آج برٹش والوں سے آزاد ہیں۔ تو اسی کے متعلق میں آپ کے سامنے کچھ لوگوں کو سننے یا سنانے سے قبل ہم اور آپ مل کر آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، اولین و آخرین، رحمت للعالمین، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارگاہ اقدس مبارک میں غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے غلامانہ انداز کے ساتھ بلند آواز سے ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کریے۔ اے میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، اس محفل کو اول سے لے کر آخر تک غور سے سب لوگ سماعت کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو میری طرف سے یوم آزادی بہت بہت مبارک ہو۔ سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار کرتی ہوں جس نے مجھے مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، اور یہی نہیں کہ میرا تعلق مسلک اہل سنت جماعت میں رکھا، اور سب سے اہم مجھے اس دیش میں پیدا فرمایا اور یوم آزادی کی محفل سجانے کا موقع عنایت فرمایا۔ تو اس کے بعد میں دعوت سکن دیتی ہوں اعدادیہ اول کے اسما فرد کو کہ وہ آئیں اور اپنا نظم ہم تمام کو سنائیں۔ دل سے نکلے گی نہ مر کر بھی وطن کی الفت، دل سے نکلے گی نہ مر کر بھی وطن کی الفت، میری مٹی سے بھی خوشبوئیں وفا آئیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹال نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان میں اکڑ جاتے تھے، مجھ سے سرکش ہوا تو کوئی بگڑ جاتے تھے، تباہی کیا چیز ہے ہم توب سے بھی لڑ جاتے تھے۔ میرے پیارے وطن تو سلامت رہے، میرے پیارے وطن تو سلامت رہے، میرے پیارے وطن تو سلامت رہے، 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 باغبان چمن تو سلامت رہے، تو سلامت رہے، تو سلامت رہے، تو سلامت رہے، میری اجداد کی محنتوں کے نشاں، میرے اسلاف کی عظمتوں کا بیاں، میرے اجداد کی محنتوں کا نشاں، میری اسلاف کی عظمتوں کا بیاں، یادگار چمن تو سلامت رہے، باغبان چمن تو سلامت رہے، تو سلامت رہے، تو سلامت رہے، میں سلامت رہے، میرے پیارے وطن تو سلامت رہے، باغبان چمن تو سلامت رہے، تو سلامت رہے، رب کے پیاروں کہیں ایک ہنسی صاحبہ، بچے بوڑھے جوان ہر گھڑی شادماں، رب کے پیاروں کہیں ایک ہنسی صاحبہ، بچے بوڑھے جوان ہر گھڑی شادماں، بے سہارے چمن تو سلامت رہے، باغبان چمن تو سلامت رہے، تو سلامت رہے، تو سلامت رہے، میرے پیارے وطن تو سلامت رہے، تو سلامت رہے، تو سلامت رہے، سندھ پنجاب ہے رفعتوں کے نشاں، اور بولان و خیبر ہے کہکشاں، سندھ پنجاب ہے رفعتوں کے نشاں، اور بولان و خیبر ہے کہکشاں،
تحفہ ذلمنن تو سلامت رہے، باغبان چمن تو سلامت رہے، تو سلامت رہے، میرے پیارے وطن تو سلامت رہے، باغبان چمن تو سلامت رہے، تو سلامت رہے، سب سے پرچم صدا تم اٹھائے رہو، گر نہ پائے کبھی اس کو تھامے رہو، سب سے پرچم صدا تم اٹھائے رہو، گر نہ پائے کبھی اس کو تھامے رہو، ذوالفقار وطن تو سلامت رہے، باغبان چمن تو سلامت رہے، تو سلامت رہے، میں سلامت رہے، میرے پیارے وطن تو سلامت رہے، باغبان چمن تو سلامت رہے، تو سلامت رہے، علم کی روشنی ہر جگہ ہم کرے، اس کی تعمیر کا یوں صدا دم بھرے، علم کی روشنی ہر جگہ ہم کرے، اس کی تعمیر کا یوں صدا دم بھرے، رونق علم فن تو سلامت رہے، باغبان چمن تو سلامت رہے، تو سلامت رہے، تو سلامت رہے، میرے پیارے وطن تو سلامت رہے، باغبان چمن تو سلامت رہے، تو سلامت رہے، تو سلامت رہے، اے وطن تیرے خاطر ہے عزت ملی، جاہتے جا ملی اور محبت ملی، اے وطن تیرے خاطر ہے عزت ملی، راحتیں جا ملی اور محبت ملی، سانس ہی جان و تن تو سلامت رہے، باغبان چمن تو سلامت رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، یہ تھے اسما فرحت جو ہم تمام کو اپنی نظم پیش کر رہے تھے۔ تو میں اس کے بعد یوم آزادی کے بارے میں سنانے کے لیے دعوت سخن دیتی ہوں مہر فاطمہ کو کہ وہ آئے اور یوم آزادی کے بارے میں اپنی دو الفاظ سنائیں۔ باغوں آزاد ہے، صحن و چمن آزاد ہے، باغوں آزاد ہے، صحن و چمن آزاد ہے، ہو مبارک دوستوں اپنا وطن آزاد ہے۔ آج کی تقریب کے عزت مآب صدر اعلی وقار قابل احترام مہمانوں، خصوصی صدر مدرس صاحب، تمام ذی صلاحیت اساتذہ اکرام، قدر سامعین، آج ہم سب یہاں 15 اگست یعنی یوم آزادی منانے کے لیے یکجا ہوئے ہیں۔ چمن اپنا، وطن اپنا، زمین و آسمان اپنا، چمن اپنا، وطن اپنا، زمین و آسمان اپنا، جہاں میں سب سے پیارا ہے ہمیں ہندوستان اپنا۔ معزز و قابل قدر سامعین، آج ہم سب یہاں 15 اگست یعنی یوم آزادی منانے کے لیے یکجا ہوئے ہیں۔ آزادی سے قبل ہم برطانیہ کی حکومت کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ انگریز حکمران بھارتیوں پر ظلم و ستم کرتے تھے۔ مسلسل جدوجہاد اور قربانیوں کے بعد ہمارا ملک 15 اگست 1947 کو آزاد ہوا اور بھارت سے برطانیہ حکومت کا خاتمہ ہوا۔ اس لیے ہر سال ہم 15 اگست کو جشن یوم آزادی بڑے جوش خروش سے مناتے ہیں۔ آج ہم 75ویں یوم آزادی منا رہے ہیں۔ وطن کی خاک سے مر کر بھی ہم کو انس باقی ہے، وطن کی خاک سے مر کر بھی ہم کو انس باقی ہے، مزہ دامن مدار کا ہے اس مٹی کے دامن میں۔ آج خوشی کے اس موقع پر ہم بسخلوص و محبت آزادی کی لڑائی میں حصہ لینے والے وطن کے عظیم رہنماؤں اور شہیدوں کو یاد کرتے ہیں، جنہوں نے اس ملک ہندوستان کے لیے اپنی جانوں کی قربانی دی ہے۔ آزادی کی لڑائی ڈنڈے لاٹھیاں کھائی اور کئی بار جیل گئے اور اپنا سب کچھ اس ملک کی آزادی کے لیے نچھاور کر دیا۔ آزادی کے ان متولوں میں مہاتما گاندھی، مولانا ابو کلام آزاد، ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر، شہید بھگت سنگھ، چندر شیکھر، اشفاق اللہ خان، چندر شیکھر راؤ، پنڈت جواہر لال نہرو،
جیسے کئی رہنمائے محبوب وطن شامل تھے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ تھے مہر فاطمہ جو ہم تمام کو یوم آزادی کے بارے میں چند باتیں کہہ رہے تھے۔ تو اب اس کے بعد میں دعوت سخن دیتی ہوں اقرا بیگم کو کہ وہ آئے اور ہم تمام کو اپنی تقریر پیش کریں۔ دکھ میں سکھ میں ہر حالت میں، دکھ میں سکھ میں ہر حالت میں، بھارت ہمارے دل کا سہارا ہے۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Good morning to all respected chief guests, teachers and all my dear friends. Firstly, I wish you a very happy Independence Day. Today we are celebrating the 75th Independence Day here. So I want to tell you all about the importance of Independence Day. Independence Day is very important to keep the spirit of patriotism alive and at the same time enjoy the spirit of freedom. Independence Day is also the symbol of great valiant sacrifices of our freedom fighters and the people of India to attain the freedom from the claws of British. This day should not be just a day when we gather here to raise flag and eat sweets. We must keep in mind that the flag that we raise is our head, that we should never let it down. The flag is also the head of those people that were beheaded in the time stretch. We should not let them down either. No bite of the delicious sweet should be taken without thinking those nights when our leader fought with empty stomachs. Us as citizens of India should always keep the past, present and future glory alive in every moment of this day. We should promise to keep the head of our farmers, soldiers, doctors, industrialists and government bodies high. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. سبحان اللہ۔ یہ تھے اقرا بیگم جو ہم تمام کو انگریزی زبان میں یوم آزادی کے بارے میں سنا رہے تھے۔ دے سلامی اس ترنگوں کو جس سے تیری شان ہے، دے سلامی اس ترنگوں کو جس سے تیری شان ہے، سر ہمیشہ اونچا رکھنا جب تک دل میں جان ہے۔ بعد میں بلانا چاہوں گی روشنی خاتون کو کہ وہ آئے اور ہم تمام کو ہندی زبانی میں یوم آزادی کے بارے میں کچھ چند باتیں سنائیں۔ ہر کرن تیرے مقدر پہ سوار اے وطن، ہر کرن تیرے مقدر پہ سوار اے وطن، ہر نیا دن تیری شان بڑھانے آئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ माननीय मुख्य अतिथि, उदाहरणीय शिक्षाकरण और मेरे प्यारे देशवासियों, आज हम भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। यह हमारा महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पर्व है। इस पावन अवसर पर आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ना पूछे ज़माने से क्या हमारी कहानी है, ना पूछे ज़माने से क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान यही है कि हम हिंदुस्तानी हैं। भारत को ब्रिटिश शासन से 1947 में 15 अगस्त को आज़ादी मिली थी। यह वही दिन है जब हमें भारत के स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा कई वर्षों के बाद ब्रिटिश शासन से आज़ादी मिली थी। हम भगत सिंह, खुदीराम बोस और चंद्रशेखर आज़ाद, टीपू सुल्तान, खुदा खान, अब्दुल गफ्फार खान, मौलवी अब्दुल शाह, आसिफ अली, डॉक्टर शफाउद्दीन बक्कम मजीद, मौलवी मोहम्मद बकीर, इन सभी लोगों के बलिदानों को कैसे भूल सकते हैं जिन्होंने कम उम्र में ही अपनी जान गंवा दी थी। हम नेताजी और गांधी जी के साथ संघर्षों को कैसे अनदेखा कर सकते हैं। गांधी जी एक महान व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीयों को अहिंसा का बड़ा पाठ पढ़ाया था। स्वतंत्रता के बाद हमारा भारत विज्ञान, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, खेल जैसी कई क्षेत्रों में उन्नति कर रहा है। हमें अपनी सरकार चुनने और भारत के और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का आनंद लेने का पूरा अधिकार है। परंतु आज भी हमारे देश में आतंकवाद, भ्रष्टाचार, असमानता व बेरोजगारी जैसी समस्या है। देश के नागरिक होने के नाते आज हम सबसे प्रतिज्ञा करते हैं कि
इस समस्याओं को सुलझाने के लिए हम पूरी प्रयास करेंगे और देश को विश्व का बेहतरीन देश बनाएंगे। लहू वतन के शहीदों का रंग लाया, लहू वतन के शहीदों का रंग लाया, उछल रहा है जहां में नाम आज़ादी। जय हिंद, जय भारत। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ये थे रोशनी खातून जो हम तमाम को हिंदी ज़ुबानी में यौम आज़ादी के बारे में सुना रहे थे। तो अब मैं इसके बाद प्यारा सा तेलुगु में नज़म पेश करने के लिए आयशा सिद्दीक़ा को दरख्वास्त करना चाहती हूँ कि वो आए और छोटा सा नज़म पेश करे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है ज़ोर कितना बाज़ोए कातिल में है। सबको अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। రివ్వు రివ్వున సాగిపోయే రంగు రంగుల జెండా, మన రంగు రంగుల జెండా. రివ్వు రివ్వున సాగిపోయే రంగు రంగుల జెండా, మన రంగు రంగుల జెండా. రండియో బాలుల్లార బండి బయలుదేరా, ఇంకా జెండా ఎగరవేరా, ఇంకా జెండా ఎగరవేరా. రండియో బాలుల్లార బండి బయలుదేరా, ఇంకా జెండా ఎగరవేరా, ఇంకా జెండా ఎగరవేరా. ఆకుపచ్చ రంగున శౌదానికి గుర్తురా, అశోక ధర్మ చక్రము ధర్మానికి గుర్తురా. తెల్లని రంగున శాంతానికి గుర్తురా. రండియో బాలుల్లార బండి బయలుదేరా, ఇంకా జెండా ఎగరవేరా, ఇంకా జెండా ఎగరవేరా. రండియో బాలుల్లార బండి బయలుదేరా, ఇంకా జెండా ఎగరవేరా, ఇంకా జెండా ఎగరవేరా. माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये थे आयशा सिद्दीक़ा जो हम तमाम को छोटी सी नज़्म सुना रहे थे। अब उसके बाद मैं अंग्रेज़ी ज़ुबान में तकरीर के लिए बुलाना चाहूँगी बशीर उन्निसा को कि वो आए और हम तमाम को अंग्रेज़ी ज़ुबान में तकरीर सुनाए। ऐ शहीद मुल्क वो मिल्लत मैं तेरे ऊपर निशार हूँ, ऐ शहीद मुल्क वो मिल्लत मैं तेरे ऊपर निशार हूँ, ले तेरी हिम्मत का चर्चा गैर की महफिल में है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम अपनी आज़ादी को हरगिज़ मिटा सकते नहीं, हम अपनी आज़ादी को हरगिज़ मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते लेकिन सर झुका सकते नहीं। Good morning to all respected chief guests, principal, teachers and parents and my dear friends. Today we have gathered here to celebrate the 75th Independence Day. First of all, I wish you all a very happy Independence Day. India became independent on 15 August 1947. The whole of India celebrate the Independence Day by hoisting the national flag and everybody sing the national anthem. India got freedom from Britishers on this day 1947. Our freedom fauzi hard to have this freedom. We should be grateful to our freedom fighters and we should be proud to be India. Jai Hind, Jai Bharat. मकाम आता है, आओ झुककर सलाम करें उनको जिस हिस्से में ये मकाम आता है। खुश नसीब होता है वो खून जो देश के काम आता है। Warahmatullahi wabarakatuh. Good morning to everyone. First of all, I wish you a very happy Independence Day. I am very happy to have this opportunity to express my thoughts on this auspicious occasion of Independence Day. This is our 75th Independence Day celebration. Just 75 years ago, we got independent from British. The story of freedom struggle is very big, which cannot be described in one day. Independence Day is very important for every Indian. Then on 15th August 1947, we become independent from British. Many heroes have sacrificed their lives to get freedom from India. Due to the brave warriors of our country, we got independent. Independence Day is the one of the national festival of India. Thank you. Jai Hind and Jai Bharat. ऐ खाक वतन कुछ तो वफाओं का सिला दे, ऐ खाक वतन कुछ तो वफाओं का सिला दे, मैं टूटी सांसों की फैसलों पे खड़ी हूँ। चाहती हूँ कि अल्लाह ताला
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس مدرسے کو تا قیامت جاری و ساری رکھے اور اس مدرسے کا تعمیر جلدی سے جلد پورا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جتنے بھی حاضر ہو چکے ہیں ان کی نیک دلی تمنا خواہش کو پورا کرے، اور تمام اساتذہ اکرام کی نیک دلی تمنا خواہش کو پورا کرے۔ آمین آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا حبيبنا وشفيعنا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم، صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں انسان کی تخلیق کا ذکر فرما رہا ہے کہ اسی سے منہا خلقناکم پیدا کیے گئے، ومنہا نخرجکم اور اسی سے نکالے جائیں گے، وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم اسی میں لوٹائے جائیں گے اور پھر اسی سے نکالے جائیں گے، یعنی جس مٹی سے انسان کو پیدا کیا گیا ہے اسی میں اس کو لوٹ کر جانا ہے، اور پھر بروز حشر قیامت کے دن اسی مٹی سے ہم کو اٹھنا ہے۔ تو اس مٹی سے ہمارا فطری تعلق ہے، اللہ رب العزت نے ہم کو جس مٹی سے پیدا فرمایا ہے، فطری بات ہے انسان کو اس سے محبت ہوتی ہے۔ تو آج ہم جنگ آزادی، یوم آزادی کا جشن منانے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ ہندوستان کی آزادی میں تمام ہر مذہب و مسلک سے، ہر مذہب سے تعلق رکھنے والے، چاہے ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، مسلمان ہو، تمام لوگوں کا اس میں برابر کا حصہ رہا۔ کم و بیش 100 سال انگریز ہندوستان پر حکومت کرے اور سارے ہندوستان کے باشندوں کو اپنے غلام بنا دیے تھے۔ ایک تصور کریے، کیا بوڑھا، کیا جوان، کیا عورتیں، کیا بچے بچیاں، سب کے سب غلامی میں تھے۔ آپ لوگ ڈرامے دیکھے ہوں گے، جب کسی کی غلامی میں ہوتے تو ان کے ساتھ جس طرح جانوروں کو مار کر ہانکا جاتا ہے، ان سے کام لیا جاتا ہے، اس طرح ہندوستان کے تمام انسانوں پر انگریزوں کا تسلط تھا، اور انگریز ہندوستانی باشندوں، ہندوستان کے رہنے والوں کو، ہندوستان کے واسیوں کو اپنا غلام سمجھتے تھے۔ تو اس میں بڑھ چڑھ کر اس آزادی حاصل کرنے کے لیے، اس غلامی سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے کیسے لوگ اس میں حصہ لیے؟ بڑے بڑے تعلیم یافتہ لوگ جیسے مولانا ابوالکلام آزاد، مہاتما گاندھی، سبھاش چندر بوس اور مولانا محمد علی جوہر، شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب اور مولانا حسرت موہانی، حکیم اجمل صاحب، بسمل صاحب، ایسے عظیم ہستیاں جو بڑے بڑے قابل لوگ تھے۔ تو یہ لوگ کیسا جنگ آزادی میں کیسا حصہ لیے؟ اپنی جان سے، مال سے، اور اپنے اہل و عیال کو، اپنے خاندان کو، سب کو قربان کرے، جیل میں گئے، انگریزوں کا ظلم سہے، اپنا خون بہائے، جان تک قربان کر دیے۔ شہید بھگت سنگھ اور ہمارے مسلمان بڑے بڑے علماء اس میں تمام لوگوں کی برابر کی حصہ داری ہے۔ تو یہ ہم جو آج آزاد ہندوستان میں آزاد انداز میں سانس لے رہے ہیں، جیسے ابھی شعر میں کہا گیا کہ اگر مہاتما گاندھی نے کہا کہ اگر رات کے وقت کوئی اکیلی عورت اگر جا رہی ہے تو سمجھ لو کہ ہمارا ملک آزاد ہو گیا۔ اس وقت عورت اکیلا، مرد بھی جا نہیں سکتا تھا۔ رات کا وقت اگر نکلتے تو ان پر ظلم ہوتا، انگریز پکڑ کر لے جاتے، ان کو مارتے، ان سے کام لیتے، جانوروں سے بھی بدتر سلوک کرتے تھے۔ لیکن آج الحمدللہ ہر مذہب سے تعلق رکھنے والے ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی اور مسلمان سب کے سب اس جنگ آزادی میں برابر کا حق ادا کریں، سب مل کر اس میں حصے دار بنے، اور سب بیک زبان ہو کر، ہم خیال ہو کر، جیسے ابھی مولانا اسلم جاوید صاحب بانی معہد برکات العلوم نے کہا کہ اس میں تمام کے تمام مسلمان، تمام کے تمام ہر مذہب کے لوگ شامل تھے،
ہر مذہب کے لوگ اس میں شامل تھے. کسی یعنی ایسا موقع ہے یہ جس میں ہر ایک کے پاس الگ الگ تہوار ہیں، ہر قوم کے ہر مذہب کے لوگوں کے پاس، لیکن یہ قومی ایسا ہمارا یوم آزادی ہے جس میں تمام کے تمام لوگ ہر مذہب سے تعلق رکھنے والے ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب مل کر ایک ہو کر یہ بتاتے ہیں کہ ہم تمام ہندوستانی ایک ہیں. ہم تمام ہندوستانی ایک ہے. ہم اس ملک کے لیے اپنی جان بھی قربان، اپنے مال ہر چیز قربان کرنے کے لیے ہم تیار ہیں. اگر ملک کی حفاظت کے لیے، ملک کے اوپر اگر کوئی آنچ آتی ہے تو ہم سب ایک ہیں. ہم سب مل کر اپنے ملک کی حفاظت کے لیے لڑنے کے لیے تیار ہیں. اور یہ ایسی آزادی ہے جس کو ہم بھلا نہیں سکتے. تو یہ یوم آزادی کوئی ایسا معمولی دن نہیں ہے. یہ جشن جو ساری ہندوستان کے اندر سارے ملک میں منایا جاتا ہے اور ساری دنیا کے لوگ اس کو دیکھتے ہیں، وقار کی نظر سے، عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ یہاں کے رہنے والے باشندے یہ انسانیت رکھنے والے، انسانیت کا کہ ہمدردی رکھنے والے، انسانیت کا جذبہ رکھنے والے لوگ ہیں، جنہوں نے یہاں کے انسانوں کو غلامی کی زنجیروں سے آزاد کرانے کے لیے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کی ہے. اور کئی علماء جب پھانسی پر ان کو چڑھایا گیا تو پھانسی کو بوسہ لے کر اپنی موت کو گلے سے لگانا پسند کریں، لیکن غلامی گوارا نہیں کریں. ہم اپنی آزادی کو ہرگز بھلا سکتے نہیں. سر کٹا سکتے ہیں مگر سر جھکا سکتے نہیں. یہ جذبہ ہمارے علماء کے اندر تھا. ہندوستان کے کم و بیش 5000 علماء توپوں کے سامنے رکھ کر ان کے چھتڑے اڑا دیے گئے. ہر مذہب کے لوگ اس میں برابر کے حصے دار رہے. شہید بھگت سنگھ اس میں حصہ لیے، چندر بوس صاحب حصہ لیے، مولانا ابوالکلام آزاد ہیں اور مہاتما گاندھی ایسے غیر مسلم لوگ بھی ہیں. ہر مذہب کے لوگ اس میں برابر حصہ لیے، لیکن مسلمانوں نے بھی اس میں برابر بلکہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیے ہیں. اس لیے کہ ہمارا مذہب ہم کو سکھاتا ہے کہ اپنے وطن سے محبت کرنا ہے، ہمارے نبی کی سنت ہے. نبی پاک علیہ السلام جب مدینہ واپس لوٹ کر آئے، کسی مقام پر گئے جنگ میں، اس کے بعد جب لوٹ کر آئے تو مدینہ کی در و دیوار کو دیکھ کر خوشی سے آپ کے چہرے پر اس خوشی کے آثار نظر آنے لگے، آپ کی آنکھوں سے چمک نظر آنے لگی. تو لوگ دیکھے تو حضور سے پوچھے یا رسول اللہ آپ مدینہ کی در و دیوار کو دیکھ کر اتنے خوش ہو رہے ہیں؟ تو یہ میرا وطن عزیز ہے. بولے ہم جہاں پر رہتے ہیں اس وطن سے محبت کرنا یہ ہمارا حق ہے، ہمارے مذہب نے ہم کو سکھایا ہے. اور نبی پاک علیہ السلام بھی اپنے وطن سے محبت کیا کرتے تھے. تو یہ ہمارا وطن جو ہماری جان سے زیادہ پیارا ہے. ہم جس مکان میں رہتے ہیں، اگر اس مکان میں کچھ ایام رہے، کچھ سال رہے، وہ مکان چھوڑتے ہیں تو ہم جذباتی ہو جاتے ہیں. اس کے در و دیوار سے ہم کو محبت ہو جاتی ہے. تو ہمارا وطن، ہمارے آبا و اجداد یہاں پیدا ہوئے، ہمارے پیڑھیاں یہاں پر پیدا ہوئے، ہمارے باپ دادا یہاں پر مدفون ہیں. ہم دن رات یہاں پر رہتے بستے ہیں. یہاں کا زمین آسمان سب کچھ ہمارا ہے. چمن اپنا، وطن اپنا، چمن اپنا، وطن اپنا، زمین اپنی، آسماں اپنا، زمین اپنی، آسماں اپنا، سارے جہاں سے ہندوستان پیارا اپنا، سارے جہاں سے ہندوستان پیارا اپنا. یہ ہمارا وطن ہے. ہم کو اپنے وطن سے، اپنی جان اور اپنی جان مال سے، ہر چیز سے زیادہ محبت ہے. تو آج ہم کو پڑھ لکھ کر قابل بننے کی ضرورت ہے. بڑی خوشی کی مسرت کی بات ہے کہ ہمارے معہد برکات العلوم کی طالبات اپنے مخصوص انداز میں، اپنے ہر الگ الگ ریاستوں سے تعلق رکھنے والی بچیاں ہیں، اپنے اپنے انداز میں ان کی زبان میں جو بھی جس انداز سے اپنا تعلیمی مظاہرہ پیش کیے ہیں، ہندی زبان میں، تیلگو میں، اردو میں، اس کے اندر اور مزید اگر محنت کرے تو اور نکھار آ سکتا ہے. اللہ نے ہمارے اندر بہت ساری خوبیاں رکھی ہیں. اللہ نے ہمارے اندر بہت ساری خوبیاں رکھی ہیں. صرف ضرورت کس بات کی ہے؟ تھوڑا سا توجہ کی ضرورت ہے. آپ تیلگو میں بول رہے ہیں، تیلگو زبان میں تقریر کر سکے، ہندی میں کر سکے، اردو میں کر لیے، انگلش میں کر لیے، تیلگو میں کر لیے، اور اگر چاہے تو اور محنت کرے تو آپ اور دوسری جو زبانیں ہیں ہندوستان کی، ہماری بہت ساری زبانیں ہیں، سنسکرت میں کر سکتے ہیں. کوئی بڑی بات نہیں ہے. شرط یہ ہے کہ آپ علم حاصل کرنے کی جستجو پیدا کریں، طلب پیدا کریں. جو آپ کے معلمات، آپ کی باجیاں آپ کو جو پڑھا رہے ہیں، اساتذہ جو پڑھا رہے ہیں، اس طرف توجہ دیجیے. اور جو سبجیکٹ، جو آپ کا جو مضمون ہے، اس پہ پوری توجہ رہنا، پورا فوکس کریے. اور یہ سوچ کر آپ یہاں پر آئے کس لیے آئے؟ کھانے کے لیے گھر میں نہیں تھا،
سونے کے لیے بستر گھر میں بھی ہے، رہنے کے لیے مکان ہے، سب کچھ ہے. یہاں پر آیا آپ کچھ بن کر جانے کے لیے، قابل بننے کے لیے. تو اپنے اندر جو خابیاں ہیں، جو کمی ہے، اس کو علم حاصل کرنے کے لیے اگر آپ کو پڑھنے میں دشواری ہو رہی ہے، کچھ بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے، تو جو کمزوری ہے اس کو اپنے معلمات کے ذریعے، اپنے اساتذہ کے ذریعے اس کو دور کرنے کی فکر کریے، اور علم حاصل کرنے کی فکر پیدا کریے، اور علم حاصل کر کے اپنے ملک، اپنے وطن عزیز کے لیے کوئی بڑا کارنامہ کرنے والے بننے کی جستجو اور شوق اپنے اندر پیدا کریے. تو یقیناً یہاں کا ہر بچہ، ہر بچی ایک بے مثال ہندوستانی بن سکتے ہیں، بے مثال شہری بن سکتے ہیں، بے مثال اپنے وطن کے لیے ایک مثالی معلمہ، ایک مثالی معلم اور استاد بن سکتا ہے. یہ چند کلمات کے ساتھ میں آج تمام ہمارے مدرسے کے طالبات، طلباء اور معلمات اور اساتذہ سب کو میں آج کا اس بابرکت یوم آزادی کا جو ہے سب کو اپنی دلی گہرائیوں کے ساتھ سب کو یوم آزادی کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور مدرسہ معہد برکات العلوم عربیہ ملحقہ جامعہ نظامیہ لڑکیوں کے ہاسٹل کی جانب سے اہلیان محلہ کو بھی یوم آزادی کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے وطن عزیز سے سچی محبت عطا فرمائے، اس پر مر مٹنے کا جذبہ ہم کو عطا فرمائے. پروردگار ہم کو علم حاصل کر کے اپنے وطن کے لیے ایک مثالی شخص اور ایک مثالی انسان بننے والا ہم سب کو بنائے. وآخر دعوانا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ البررہ. اما بعد، قال تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک بارک وسلم. آپ تمام اچھی طرح جانتے ہیں کہ آج ہمارے مادر وطن، پیارے ملک ہندوستان کا یوم آزادی ہے. آج سے ٹھیک 75 سال پہلے 1947 میں ہمارا ملک آزاد ہوا. اس سے پہلے ہمارے بزرگان دین، علماء کرام، ہر طبقے کے لوگ اور ہر مذہب کے لوگ ہمارے ملک کو دشمنوں سے آزاد کرانے کے لیے بہت بڑی مصیبتوں کو جھیلا، ان کی دی جانے والی سزاؤں کو برداشت کیا اور ملک کی آزادی کے لیے اپنی جان کی قربانی تک پیش کی. بہرحال بہت ہی کوششوں کے بعد اور نہایت ہی جد و جہد کے بعد، قربانیوں کے بعد، شہادتوں کے بعد یہ ملک آزاد ہوا. اللہ کا کرم ہے. تو آج اس کی 75ویں سالگرہ ہے ملک کی آزادی کی. میں تمام ہمارے مادر وطن کے بھائیوں کو، بہنوں کو، ہمارے ملک کے تمام لوگوں کو اس سلسلے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. میں اپنی جانب سے ہمارے مدرسہ معہد برکات العلوم عربیہ ملحقہ جامعہ نظامیہ، جو حیدرآباد دکن میں لڑکیوں کی پہلی اور واحد شاخ ہے، اس کے تمام اسٹاف کی جانب سے، طلباء اور طالبات کی جانب سے ہمارا وہ عظیم ملک ہے، ہم کو ساری دنیا میں فخر کرنے کا اللہ تعالیٰ نے اعزاز عطا فرمایا. وہ اس لیے ابو البشر سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام جنت سے دنیا میں جب پہلی مرتبہ آپ تشریف لائے تو وہ دھرتی کوئی اور نہیں تھی بلکہ ہمارے ملک کی پاکیزہ سرزمین ہندوستان کی سرزمین تھی.
جس پر اللہ نے آپ کو دنیا میں سب میں پہلے بھیجا، اور حضرت آدم علیہ السلام جو تمام انسانیت کے باپ ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ دنیا کی زندگی اور ساری دنیا میں اس وقت جو پھیلے ہوئے لوگ ہیں وہ سب حضرت آدم علیہ السلام کی نسبت سے سب میں پہلے ہندی ہیں۔ مطلب یہ کہ ہم ہندوستان میں رہنے والے ہی اپنے آپ کو ہندی سمجھتے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کی نسبت سے دنیا کا ہر آدمی پہلے ہندی ہے، اس کے بعد وہ پھر اپنے اپنے ملک کی بات کرے گا۔ تو بہرحال ہم کو ہمارے ملک کی انفرادیت ہے کہ حضرت بابا آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جنت سے آپ کو بھیجایا، اور پھر جب سیدنا سلطان الاولیاء حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین اسلام کی تبلیغ کے لیے مدینے سے بھارت کی طرف روانہ فرمانے کا حکم فرمایا خواب میں، تو آپ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بھارت کو کیسے جاؤں؟ خواب میں حکم ہو رہا ہے مدینہ شریف میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم مدینے سے اپنا راستہ اختیار کرو، اور جدھر سے تم کو خوشبو آتے جائے ادھر تم اپنا راستہ بڑھاتے جاؤ۔ مطلب کیا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو کبھی ہندوستان کو تشریف نہیں لائے تھے، اب پہلی مرتبہ مدینے سے ہندوستان کو آ رہے ہیں، تو وہ راستے کی نشاندہی کیسا بھائی؟ اب اس زمانے میں بورڈاں لگے ہوئے رہتے، آپ کو جو ہے نا فون آپ کا بتاتا ہے راستہ، جی، اور کئی طریقے ہیں راستہ پانے کے لیے، مگر اس زمانے میں کوئی چیز راستے کی نشاندہی کرنے والی موجود نہیں تھی۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو خوشبو کی نشاندہی فرما رہے ہیں کہ جدھر سے خوشبو آئے ادھر راستہ بڑھاتے جاؤ۔ تو مطلب کیا ہوا کہ ہمارے ہندوستان سے، ہمارے بھارت سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینے میں خوشبو پہنچا کرتی ہے، خوشبو یہاں سے جایا کرتی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں ہم کہ ہمارا بھارت مہان ہے، میرا بھارت مہان، اسی لیے کہتے ہیں۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گلستان ہمارا۔ جی، تو یہ ہمارا پیارا ملک ہے، اور ہمیں تعلیم دی گئی ہے ہمارے مذہب میں کہ اپنے وطن سے محبت کرو۔ ہم اس سے ایسی محبت کرتے ہیں، اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے تم کو اسی مٹی سے پیدا کیا، جو انسان جہاں پیدا ہوتا ہے اسی مٹی سے پیدا ہوتا ہے۔ ہم کو اللہ نے بھارت کی مٹی سے پیدا کیا، اور اللہ فرماتے ہیں کہ ہم تم کو اسی مٹی میں لوٹائیں گے، اور جب قیامت میں تم کو اٹھائیں گے تو اسی مٹی سے اٹھائیں گے۔ جی، تو مطلب کیا ہے کہ ہم یہیں پیدا ہوئے ہیں، اسی میں مریں گے، اسی میں دفن ہوں گے، اور جب میدان قیامت ساری دنیا کے لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے، اپنے اپنے ملک سے اٹھیں گے، تو اللہ تعالی ہم کو ہندوستان کی سرزمین سے اٹھائے گا۔ تو ایسی محبت ہم کرتے ہیں، اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے جو ہم کو تعلیم دی گئی ہے ہمارے مذہب میں کہ اپنے وطن سے سچی محبت ہونا چاہیے، یہ محبت ہی کی نشانی ہے۔ الحمدللہ مدرسے کی تاریخ سنگ بنیاد سے لے کر بلا ناغہ الحمدللہ یوم آزادی ہو یا پھر یوم جمہوریہ ہو، اللہ کے کرم سے ہم پابندی سے جو ہے نا ہمارے مدرسے میں اس کی تقریبات منعقد کرتے ہیں، اور اپنے ملک سے، اپنے وطن سے سچی محبت کا ہم ثبوت پیش کرتے ہیں۔ یہ ہر آدمی کو کرنا چاہیے، ہر آدمی کا حق ہے۔ اور پھر اس کے لیے یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ ہر مذہب کی عید الگ الگ ہے، مسلمانوں کی عید ہے، رمضان کی عید ہے، بقرعید ہے، اور دوسرے مذہبوں کی دوسری عیدیں ہیں، مگر یہ ایسا تہوار ہے 15 اگست اور 26 جنوری کہ اس میں چاہے وہ ہندوستان میں بسنے والا ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، سب کو مل کر یہ عید کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ سارے ہندوستانیوں کی عید کا دن ہے آج۔ الحمدللہ آج کے یوم آزادی کے موقع پر
ہمارے اس جشن کے موقع پر ہمارے مدرسے کی طالبات خصوصاً مختلف زبانوں میں اظہار خیال کرنے کا شرف حاصل کیا۔ الحمدللہ آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ جامعہ نظامیہ کی حیدرآباد دکن میں لڑکیوں کے لیے پہلی اور واحد شاخ معہد برکات العلوم العربیہ میں ریاست بہار، اتر پردیش، دہلی، گجرات، مہاراشٹرا، کرناٹک، آندھرا پردیش، تلنگانہ کے مختلف اضلاعوں کی بچیاں اور بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اور یہ جو آج کا مظاہرہ ہوا، اس میں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ان کی بولیوں سے کہ یہ مختلف ریاستوں کی ہیں۔ الحمدللہ مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ ہماری بچیاں اس طریقے سے آگے بڑھ رہی ہیں، اور ان کا کام ہی ہے کہ صبح شام پڑھنا اور ترقی کرنا۔ یہ جو آج کا مظاہرہ ہے، اس سے مجھے اندازہ لگتا ہے کہ انشاءاللہ تعالی اگر ان کی محنتیں ایسے ہی جاری رہیں گی تو اللہ تعالیٰ ایک دن بہترین قابل آپ کو یہاں سے عالم، حافظ اور دنیاوی عصری تعلیمات جو ہیں اس کا ماہر بنا کر آپ کو جو ہے نا علم کا خزانہ عطا فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو آپ ہمت کے ساتھ آگے بڑھیں اور اپنے اس سلسلے کو جاری رکھیں۔ ان کے پیچھے ان کی کامیابی کا راز ان کی معلمات ہیں۔ معلمات نے اس کے لیے بڑی کوششیں کاوشیں کی۔ اللہ تعالیٰ ان کو دونوں جہاں میں اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ اور ہماری جو بچیاں ہیں، بچے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو عالم دین، حافظ قرآن بنائیں، بااخلاق و باکردار بنائیں، اپنے ماں باپ کی آنکھوں کا نور بنائیں۔ جب ان کے ماں باپ ان کو دیکھیں تو ان کی اچھی عادتوں کی وجہ سے، اخلاق کی وجہ سے، ان کے بہترین علم کی وجہ سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ قوم کا خدمت گزار اور جو ہے قوم کی بے لوث خدمات انجام دینے والا بنا کر آپ کو یہاں سے قابل بنا کر روانہ فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔